محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ حضرات، اللہ کی اطاعت کس قدر عظیم الشان، اتنی بلند بالا و اکبر و اعلیٰ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر قیامت تک اس کے شان و عظمت کا کروڑوں حصہ بیان کرنا چاہے تو نہ کر پائے گا۔ ذرا سوچے کس قدر قابل تعظیم والا کلام ہوگا۔ مثال مشہور ہو گیا کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے لیے اس کے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت سے ہم محفل کو آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد تنویر صلی اللہ کو وہ تشریف لائی ہے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے سناؤ نغمے قرآن کا ہم بیدار ہو جائے، سناؤ نغمے قرآن کا ہم بیدار ہو جائے، اندھیریوں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ جس کا پڑھنا باعث برکت ہے، جس کا پڑھنا باعث عظمت ہے، جس کا پڑھنا باعث رحمت ہے، جس کا پڑھنا باعث بخشش ہے، جس کا پڑھنا باعث حیات ہے، جس کا پڑھنا باعث رفت ہے۔ شاعر کہتا ہے سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ دین ہے ہمارا ایمان ہے، ہم کریں گے اس کے عزت اور ادب جس میں جب تک ہمارا جان ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم. हेलो 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 ठीक है, कर दे बाबू। जैसे कैसे कैसे बोला घुमा के उन्हें पकड़ो, नहीं इलाज कर दीजिए। ग्रुप टाइप हेलो 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 चेक हेलो हेलो आवाज थोड़ा और बढ़ाइए। हेलो 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 चेक हेलो हेलो माशाअल्लाह। हेलो हेलो ए, बच्चा लोग आगे बढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो। चलो छोटा छोटा जितना बच्चा लोग सब आगे बैठो। हेलो 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 चेक हेलो 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 ए, वो बैठे ही हो। आप रिपीट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। रिपीट रिपीट हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 माशाअल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. تجھے سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے. اے لڑکا جگ بیٹھو آگے آگے بیٹھو. تجھے سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے. اجل سے ابد پہ ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. تجھے کو ہم زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے. اور بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبان میں ہے. بقا تجھ کو فنا مجھ کو سنا تیری زبان میں ہے. میں پانے بے بقا ہوں ذات باقی نہ فنا تو ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں مولا. مجھے حیرت ہے کہ کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں. جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہیں چل رہا تو ہے. جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہیں چل رہا تو ہے. ماشاءاللہ. میں کچھ بات شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ یہ بیچ میں جو کرسی خالی ہے نا آپ آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے سے بالکل آ جائے قریب آ جائے. مجمع کو بالکل ماشاءاللہ خوبصورت بنائے. بے شک بے شک بے شک. آپ لوگ تھوڑا اور آگے آ جائیں. آئیے ماشاءاللہ آئیے. اور اگر آپ لوگوں کو کرسی چھوڑنا دشواری کرسی لے کے آ جائیے تو قریب آ جائیے. ماشاءاللہ بہت مہربانی ہوتی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ خوبصورت سا مجمع اللہ پاک قبول فرمائے. کہیے پہلے آمین. آمین آمین. آئیے سب سے پہلے اس محفل پاک کے آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک سے شروع کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو گیا ہے. آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور ہوا بھی ان کے گھر سے آہستہ گزر جاتی ہے جو دیے کی روشنی میں تلاوت کرتے رہتے ہیں. کہتی ہیں سبحان اللہ. بس دونوں ہاتھوں اٹھا کے بھی سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ زندہ مجمع معلوم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ میں جناب مرحوم کمال صاحب کے صاحبزادے کی دعوت پر میری حاضری ہوئی اور یہ پہلی حاضری ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ جذبہ سے بھرے ہوئے ہیں. کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ایمان بچائے رکھنا
ضروری تو نہیں ایمان بچائے رکھنا، ارے ایمان سے بڑھ کر ہے، میں ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، ارے جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنی ہے اپنے اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ ماشاءاللہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور صحیفے بہت سی نازل فرمائی، لیکن جب نمبر قرآن کریم کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ قرآن کے نازل ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن اس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے صبح تک یہ قرآن اسی طریقے سے محفوظ رہے گا جس طریقے سے نازل ہوئی ہے، جس طریقے سے نازل ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جب اس قرآن کریم کی آیت کو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے سامنے رکھا کہ باتوں کے سیل و روا کو توحید و ایمان کی دولت بخشی اور نفرت و عدالت رکھنے والوں کو اخوت و شرافت کا سبق سکھلایا، اور پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر میں جب قرآن کریم کو پڑھا اور سنا کہ دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیجیے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ ماشاءاللہ آئیے اب تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز تو ہو ہی گیا ہے، آئیے اب میں نام کی دنیا میں قدر رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کسی کی تعریف کی جائے تو وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے اس انداز میں بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اے نبی ہم نے تیرے نام کو، ہم نے تیرے کام کو، ہم نے تیرے شان کو، ہم نے تیرے کردار کو، ہم نے تیرے گفتار کو، ہم نے تیرے جوہ جلال کو، ہم نے تیرے حسن و جمال کو، ہم نے تیرے اقوال کو، ہم نے تیرے افعال کو بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتلا وائر کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ کتاب قدرت بھی عقیدہ ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نے پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کسی کے نام پہ گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس کو آنا تھا وہ آ گئی صرف
قیامت باقی ہے سورج کے سوئلے کہتے ہیں فرض کی سلت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت ہی مسرت و شادمانی اس بات کی ہے کہ ہمارے گاؤں میں اور درسا علیہ السلام کے قرب مرحوم غفور کمال صاحب کی دولت قدیر کے سامنے عظیم الشان علماء کرام کی جماعت موجود ہے. اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جن کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں ان کے کچھ کارنامے ایسے بھی ہیں جو جانے کے بعد بھی ہمیں اور آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. برادران ملت، محفل کا اصل مقصد ہوتا ہے سبب بننا. جس طریقے سے ایک کھانا انسان کو بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے، ایک پانی پیاس مٹانے کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے یہ محفل مبارکہ جو تعزیتی محفل ہے مرحوم غفور کمال صاحب کی مغفرت کے لیے سال ثواب کی نیت میں سجائی گئی ہے. تو اس کا بھی سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ میرا بیٹھنا اٹھنا بولنا سننا ہر شے کا انداز ایسا ہو کہ جس کے ہر انداز میں ثواب ہو اور اس ثواب کے صدقے اللہ تبارک و تعالی مرحوم غفور کی درجات کو بلند بنا. یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹھنا ہے سننا ہے چلے جانا ہے. اگر یہ مقصد ہے تو پھر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے ذکر کے لیے ایک ہی کافی ہے، پوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری آئے ہیں تو مقصد یہ ہو کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو میرا بیٹھنا مرحوم کے حق میں ہو جائے. ابھی لطیف فرما رہے تھے آپ کے دور سے آئے ہوئے مہمان عزیز جو خطیب امام سرزمین بڑگاؤں کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں ان سے لے لیا کیونکہ بھائی میں مرحوم غفور کی نہایت ہی قریبوں میں سے ہوں اور ایک قربتاری کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیٹھنے کا میرا سبب کیا ہونا چاہیے. بیٹھنے کا سبب میرا کیا ہونا چاہیے. اور جہاں تک محفل کی بات ہے تو محفل کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفل میں ایک لمحہ میں گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں منٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرمایا گیا کہ ایک لمحہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیا ہے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب سوچیں تو جب ہم بیٹھیں گے تو ثواب صرف انہی کو نہیں بلکہ ہمیں بھی ملتا چلا جائے گا، ہمیں بھی ملتا چلا جائے گا. بہرحال آگے کی عقابت فرمائیں گے خطیب امام سرزمین بڑگاؤں سے جو ہے. لیکن آئیے میں عزیزاں ماجد انصاری بندہ سے گزارش کروں گا کہ میں کیا آئے اور نعت نبی سنا کر آپ تمام سامعین کے قلبوں کو منور و مجلہ فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے. نعت نبی گنگنانے کے لیے نبی کا غلام آ رہا ہے. محفل عزیزاں ماجد انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے توقع میں اور سنانے سے پہلے ہمارا ہدیہ لگا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بھگو کے دل کو بھگو کے دل کو کھلا کر چلے گئے بھگو کے دل کو کھلا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے خدا شان علم خدا شان علم ہنر کو وقار تھے سادہ مزاج دل کی بہار تھے محفل ہر ایک محفل ہر ایک محفل ہر ایک سنی بنا کر چلے گئے محفل ہر ایک سنی بنا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے. اور یہ اگلا شعر سماعت فرمائیں. دینو نبی بولتے محفوظ ہو گئی محفوظ ہو گئی دیوانہ اپنا سب کو دیوانہ اپنا سب کو بنا کر چلے گئے دیوانہ اپنا سب کو بنا کر چلے گئے ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے. اور جو آپ کو قدر سے محبت کرتے ہاتھ ادا کر لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کون عاشق پیدا ہے کون عاشق پیدا حضور جانتے ہیں ہے کون عاشق پیدا حضور جانتے ہیں کون عاشق پیدا حضور جانتے ہیں دلوں کا پاک ارادہ دلوں کا پاک ارادہ دلوں کا پاک ارادہ جانتے ہیں. اور یہ اگلا شعر سماعت ہے. انہیں خبر ہے کہیں سے رہے دل پر انہیں خبر ہے کہیں سے رہے دل پر تمام جہاں کا نقشہ تمام جہاں کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام جہاں کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ پورا سارا سماعت ہے. ارشاد بہت رب
हमें ये कहने लगे पहुँच कसबे रतरे हले हमें ये कहने लगे यहाँ से जा निका रास्ता यहाँ से जा निका रास्ता यहाँ से आ निका रास्ता हुजूर जानते हैं यहाँ से आ निका रास्ता हुजूर जानते हैं। और भी आखिरी शेर समाप्त है। इरशाद इरशाद बरोज हशर नशिबा तेरे गठरे चलते बरोज हशर नशिबा तेरे गठरे चलते। महसन की बात है, भगवान सुने और समाप्त फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरोज हशर नशिबा तेरे चुने हरे हरे गुलाम का चेहरा हरे गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हरे गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा। नहीं कोई नबी नबियों में मेरे मुस्तफा जैसा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कोई नबी नबियों में मेरे मुस्तफा जैसा, रसूल मुज्तबा जैसा, महबूबे खुदा जैसा। और बहुत आए नबी दुनिया में, लेकिन आसमान शाहिद नहीं आया नबी कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा। नहीं आया नबी कोई, नहीं आया नबी कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा। आइए मेरे मुहतरम अजीज साथियों, माशाअल्लाह, अल्लाह पर सलामत रखे। आइए उलमा इकराम की एक बड़ी फहरिस्त मौजूद है। मैं बहुत तेजी के साथ नाते नबी के लिए मैं जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब को बड़े अदब व एहतराम के साथ और इस अशार के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि बाहर आई खुली कलियां हंसे तारे चले आओ। बाहर आई खुली कलियां हंसे तारे चले आओ, आवाज देते हैं तुम्हें ये नजारे चले आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर हो जाएगा एक ही बात, एक बार फिर लास्ट। आइए एक बार आका ईमानदार मदीने के ताजदार अहमद मुतलक सैयद आमना का लाल मोहम्मद अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बरगाह रिशारत में झूम झूम कर दरूद पाक की नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें और आपको घर की सरजमीन पर एक साथ मिलजुल करके इस मिलाद महफिल की मुनाकिद किया गया है और मरहूम साहब के यादगार में महफिल को सजाया गया है। उनके कब्र में नूर की बारिश अता फरमाए, उनके
جنت فردوس نصیب عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی یاد دیدار میں کچھ چند دو تین شاید لے کر کے آپ حضرات تک پہنچا ہوا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اس شعر کے ساتھ سردی کا وقت ہے، زیادہ وقت میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ گرم گرم چائے بھی چل رہا ہے۔ گرم چائے کی طرف دھیان نہیں بلکہ اللہ اور اللہ رسول کے ذکر کی طرف ہی دھیان رکھیں۔ پھر سے پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، خدا راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، راہ راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، خدا کی کلیج ہے۔ اے مومنو یہ حکم کلام مجید ہے، سبحان اللہ اے سبحان اللہ۔ مومنو یہ حکم کلام مجید ہے، اے مومنو یہ حکم کلام مجید ہے۔ راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، خدا کی کلیج ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہو ارشاد ہو۔ کافر نے پر لیا تو تعجب کی بات کیا، کافر نے پر لیا تو تعجب کی بات کیا، تعجب کی بات کیا، کافر نے پر لیا تو تعجب کی بات کیا، تعجب کی بات کیا، کہ کافر نے پر لیا تو کافر نے پر لیا تو تعجب کی بات کیا، تعجب کی بات کیا، آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا، کنکروں
پیروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، راہ رسول راہ خدا کی کلیج ہے، خدا کی کلیج ہے، اے مومنوں کی حکم کلام مجید ہے، کلام مجید ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ ان کی مہک میں دل کی، ان کی مہک میں دل کی گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کی گونچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جب آ گئے ہیں جیسے رحمت پہ ان کی آتی۔ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یار، تو اتنا جو بولیے کہ پورا ٹھنڈی بھاگ جائے، بولیے سبحان اللہ۔ واہ کیا بات ہے۔ جب آ گئے ہیں جیسے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئے ہیں جیسے رحمت پہ ان کی آنکھیں، اب جلتے بجھا دیے ہیں اور روتے ہنسا دیے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کے ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ بھیج رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بلبل کے پھول سمت پروانہ چاہیے، بلبل کے پھول شمت پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، بلبل کے پھول شمت پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، بلبل کے پھول، بلبل کے پھول شمت پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، بلبل کے پھول شمع کو پروانہ چاہیے۔ اور مدینے کی طرف حضرت اللہ کی نگاہوں کے لیے چلتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور تم کیوں پلٹ کے آ گئے تم مدینے سے حاجیو، تم کیوں پلٹ کے آ گئے تم مدینے سے حاجیو، تم کیوں پلٹ کے آ گئے تم مدینے سے حاجیو، تم کیوں پلٹ کے آ گئے، تم کیوں پلٹ کے آ گئے تم مدینے سے حاجیو، تم کو اسی تیار میں مر جانا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت سرکار، عظمت سرکار، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب۔ تم کو خوشی تیار میں مر جانا چاہیے، مر جانا چاہیے، بلبل کے پھول شمع کو پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے، پروانہ چاہیے۔
مرحوم جناب کے یادوں میں آخری سے سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے۔ کلام سے ہی ایمان تازہ ہوا ہے اور میرے سرکار تازگی عطا فرمائے۔ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے۔ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے۔ عشق نبی میں نعت یہ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے، پہلا کلام ہے۔ ہر ہوٹھوں پہ باری باری یہ درود و سلام ہے، باری باری یہ درود و سلام ہے۔ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے، پہلا کلام ہے، پہلا کلام ہے۔ ہوٹھوں پہ باری باری یہ درود و سلام ہے۔ بہت خوبصورت انداز آپ حضرات کو حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور جب بھی ہم کلمہ پڑھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جب بھی ہم کلمہ پڑھتے احترام ہے، جب بھی ہم کلمہ پڑھتے، جب بھی ہم کلمہ پڑھتے احترام ہے۔ آگے میرا جنازہ پیچھے امام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنازہ پیچھے امام ہے۔ عشق نبی میں نعت یہ پہلا کلام ہے۔ ہوٹھوں پہ باری باری یہ درود و سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی رکو، ابھی اسٹارٹ ہونے دو، محفل جم جائے گا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کا اسی پہ پہنچ جانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ حضرت بہت ہی بہترین انداز میں سنت نبی پیش فرما رہے تھے، اور میری ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ساقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، ساقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا۔ حضرت ساقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سب پیغمبر نہ ملے گا۔ بے شک بہت سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ ساقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سب پیغمبر نہ ملے گا۔ اور جنہیں بغض ہے بکر عمر عثمان و علی سے، محشر میں اسے شافعِ محشر نہ ملے گا، محشر میں اسے شافعِ محشر نہ ملے گا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے
کہ اس دور خرافات میں جو بہتے ہوئے لوگوں جو تھوڑا در مصطفیٰ تو پھر در نہ ملے گا، جو تھوڑا در مصطفیٰ تو پھر در نہ ملے گا۔ آئیے حضرات نعت نبی ہی کے لیے ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے، آئیے پھر سے نعت نبی ہی کے لیے ایک ایسے مداح رسول جن سے میری مراد جناب حافظ عمران صاحب امام و خطیب بندہ، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دوں کہ حضرت آئے اور نعت نبی سے ہم سامعین کو من و خروش مسلم فرمائیں۔ پیسوں ختم ہو گیا سر 50 روپئے لے کے بیٹھے گا، ختم نہیں ہوگا 4000 لے کے بیٹھو، 4000 میں تو گھر چل جائیں گے۔ چینی چوری کرے کام چلتا ہے، اتنا یاد رہتا ہے۔ پھر بھی اتنا ہے کہ 10 بار چل جائیں گے۔ بچے لوگ کے دوست پر برا دینا ہے واسطے میں۔ کہاں کے بلا لو بلال، بلال ادھر آ، کہاں رہتا ہے؟ ادھر آ، ادھر آ، کہاں گیا؟ رکھا ہوا ہے نا، رکھا ہوا ہے نا، یہاں ادھر بیٹھو، آ جلدی، تم کو ملے گا نا بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا کچھ مانگا نہیں ہے کہ سلام کا جواب ایسا دینا چاہیے، کافی سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم کی لمبی تحریر ہے اور ایک لاکھ کا متحد ہوا ہے، تو جلدی سے رسول اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا ہی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم پر آپ بہت خوش نصیب ہے کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی منات پاک کا بیت الشریف میں ساتھ میں بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ جہاں مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا افراد پر سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب ہے آپ لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں، ارے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، جب نبی کے ذکر سے پتھر پگھل سکتا ہے، نبی کے ذکر سے پتھر موم بن سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، تو ہم کیوں نہ مجھے نبی کے نام پر ہے کہ نہیں؟ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ۔ زمانہ 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 بولے سبحان اللہ۔ زمانہ 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 خدا کی رضا چاہتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے، صرف انسان ہی نہیں
جانور بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی ساری مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن راضی کیسے ہوگا؟ اگلے مصرے میں سمجھ کر بولے سبحان اللہ کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، کہ زمانہ خدا کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، ہر خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز کھول رہی بھائی، آواز کو کھول دیجیے۔ ہلو ہلو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا مرضی ایک بار میں 150 آواز رک گیا ہے۔ میں توڑو ویسے ان لوگ کرتا ہی نہیں جتنا گانا۔ خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، کہ مریض بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، مریض مغابہ دوا کیا کرے گا، مریض محبت دوا کیا کرے گا، اس میں بیمار ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی دوا کام نہیں کرتا ہے، عشق میں بیمار ہو جاتا ہے نا اس کے اوپر کوئی دوا اثر نہیں کرتا۔ آواز اچھا سے کرو بھائی۔ مریض محبت دوا کیا کرے گا، 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 کہ مریض محبت مریض محبت دوا کیا کرے گا، کہ وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، سبحان اللہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے، کہ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، جب اس کے پاس ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ۔ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی، 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 مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی،
ہمیشہ جمعہ کی دعا چاہتا ہے ہمیشہ جمعہ کی دعا چاہتا ہے ہمیشہ جمعہ کی دعا چاہتا ہے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری سے بات کرے بولے سبحان اللہ کہ گیا ہے جو پی کر اپنے ساتھ گزارش ہے گیا ہے جو پی کر کہ جام شہادت گیا ہے جو پی کر کہ جام شہادت بہت بہت کہ گیا ہے کہ جام شہادت کہ وہ جنت میں بھی کر بھلا چاہتا ہے وہ جنت میں بھی کر بھلا چاہتا ہے